बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़, नाजुक तरीन मोड़, दहशतगर्दी के नरक़े में पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल के साथ पार्लियामेंट का सिक्योरिटी कमेटी का एक अहम तरीन इजलास इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त सरकारी जराए या सिर्फ जराए कह के है इन कैमरा इजलास, वो तमाम खबरें दी जा रही हैं जो सिस्टम को सूट कर रही हैं, जो सूरत हाल को सूट कर रही हैं, जो माहौल को सूट करी, वो तमाम खबरें दी जा रही हैं। और सीरियसनेस का आलम यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस इजलास के दौरान ही उठकर वापस चली गई हैं। सुना उन्होंने स्पीकर से इजाजत ली है कि मुझे लाहौर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो वापस चली गई। आप आलम चेक करें इस इजलास की सीरियसनेस का। जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं है, जिनसे मुतलिक अजमा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब का कोई हुकूमती ओहदा है ही नहीं, तो भाई एम एल वली खान के पास हुकूमती ओहदा है? मौलाना फजल रहमान के पास कोई हुकूमती ओहदा है? मुझे बता दें। कैसी बात करें, 3 बार का वजीर आजम, सबसे ज्यादा तजर्बेकार, जिसने दहशत गर्दियां खत्म की हों, जिसने एटम बम बनाए हों, जिसने क्लिंटन को अरबों रुपए डॉलर ठुकरा दिए हों, ये सारी चीजें सर वो बताइए। ये आप सीरियसनेस का आलम चेक करें। लेकिन बहरहाल मैंने कहा वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं जी, जिनसे मुतलिक है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या क्या कहा, मिनट्स वही सामने आ रहे हैं जो सिस्टम को सूट करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, एम एल वली खान ने क्या कहा, अनवारुल हक काकड़ साहब, बड़ी नब्ज है उस बंदे की सर जी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। खुदा का वास्ता है यार, अनवारुल हक काकड़ को पता है तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दें, डॉक्टर मोहम्मद मालिक किधर है, अख्तर मेंगल किधर है, मुझे ये बता दें। मेरा ख्याल है मरी कबीला किधर है। बहरहाल वो है। भाई आप ये मुझे बताएं, एमल वली खान को पता है तो मुझे ये बता दें शाहिद खटक किधर है। मुझे ये बता दें जुनेद अकबर क्यों नहीं है। क्या बैठे हुए यार, आपने अदल भी अपनी मर्जी का ही किया। लेकिन बहरहाल वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, मगर असल रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब ने दे दिया और जेल में बैठ के दिया है। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई उनके वकला से, और वकला में सियासी क़यादत भी शामिल है। प्योर वो सियासी क़यादत नहीं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली जफ़र, ये तमाम वो लोग हैं, फैसल चौधरी हैं। इमरान खान से रद्द-ए-अमल दिया, इस इजलास में शिरकत के हवाले से अपना स्टांस दिया, उन्हें बताया। ये सारे गोगलों में से यूं मट्टी झाड़ रहे हैं यार। मैं आपको बताता हूँ असल मामला किधर है, पाकिस्तान के हालात किधर जाने किधर नहीं जाने, वो मैं आपके सामने। तो हाँ, इससे पहले बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक साहब, सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल यूं क्रॉस लगाया किसी भी किस्म के ऑपरेशन के ऊपर। उन्होंने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, इस वक्त सिर्फ बात करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। खैर मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें सबसे पहले ज़रा मैं उन खबरों के साथ आऊँ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने आज गुफ्तगू, जो मिनट सामने आए ज़रा मैं आपको बता दूँ। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि भाई आप हम पर एतमाद करें, ये फ़ौज को कह रहे हैं, ये फ़ौज को कह रहे हैं, आर्मी चीफ को कह रहे हैं, DGIS से कह रहे हैं कि आप हम पर एतमाद करें, हम जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। मैं 1988 से मुल्क में वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ, प्लीज़ हम पे एतमाद करें, हर चीज़ अपनी मर्जी से ना करें, और वो सिर्फ मर्जी आपकी ताकत है, वो प्रॉक्सीज हैं और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, हम पे एतमाद करें। हाँ, उन्होंने PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी का इजहार किया इमरान खान मौलाना साहब ने, कि सियासत अपनी जगह, पहले मुल्क है, जो जिम्मेदारी मिली निभाने के लिए तैयार हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, काश मौलाना फजल रहमान साहब ये कह देते, शायद कहा हो, हमारे तक नहीं खबर पहुंची, कि भाई पाकिस्तान तहरीक साहब ने 14 रुकनी कमेटी डिसाइड की थी, उस 14 रुकनी कमेटी के साथ एयाज सादिक साहब की बात हुई थी। उस एयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि आज इमरान खान साहब के इजलास से पहले मुलाकात आपके साथ करवाएंगे, ताकि आप अपना फैसला कर लें, ताकि आप अपनी बात, अपने पॉइंट्स इमरान खान साहब के साथ शेयर कर लें, ताकि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस भी इस इजलास के अंदर आ जाए ब्रीफिंग के दौरान। काश मौलाना साहब ये कहते हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो सरदारी, साबिक वजीर खारजा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे, वो कहते हैं दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। वट इज न्यू इन इट, वट इज न्यू इन इट। मैंने कहा दुनिया को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हमसाए ये ना समझें कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी, खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया में ये सब मामला देखें, दुनिया खुद को इस खत्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। भाई हमसाए कौन है? इंडिया, वहां तो अफगानिस्तान वाले छेड़छाड़ ही नहीं करें, उनकी प्रॉक्सी है। चीन, चीन के अंदर जरूरत किसी की नहीं है। ईरान,
ایران جو آتا ہے 3 دن کے اندر ایگزیکیوٹ کر کے وہ فارغ کرتا ہے، وہ کوئی جبری گمشدگیاں کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ اور سر کون سا ہمسایہ مجھے بتا دیں، اس کے علاوہ ہے کوئی ہمارا ہمسایہ؟ بڑی بات کی آپ نے یار، ادھر کہنا چاہیے تھا بلاول بھٹو کو ویئر از پی ٹی آئی، اس کے بغیر یہ اجلاس ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرائی سر آپ لوگوں نے ملاقات؟ ایاز صادق صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے ان کی 14 رکنی کمیٹی کی ملاقات کروائی جائے گی، جو 14 رکنی بندوں نے آج ادھر پہنچنا تھا، کدھر ہیں؟ بلاول صاحب یہ بتاتے نا، کدھر ہے کہ پی کے کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کدھر ہے؟ جنہوں نے مذاکرات، جنہوں نے کنسنسس بنانے عوام تک پہنچنا ہے، کدھر ہے؟ اور پنجاب کی لے آؤ یار، خدا، بلکہ پنجاب کے کم کر لو یار، کے پی کے اور بلوچستان کی لے آؤ۔ کیا خوب کہا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی پنجاب کی قیادت کم کر دیتے، کے پی کے اور بلوچستان کی قیادت زیادہ کر دیتے اگر پک اینڈ چوز ہی کرنا تھا۔ بہرحال یہ تھا، وہ میں نے کہا اصل رد عمل وہ جو آیا ہے وہ سر فیصل چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان صاحبہ کی زبانی جو بات سامنے آئی، جی عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا ہے، سب سے پہلے ذرا فیصل چودھری کا تھوڑا مدلل ہے اور لمبا ہے، تو میں ذرا وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمران خان سے الحمدللہ میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ صحیح قرار دیا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن نہیں گئی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا فیڈریشن کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھ کے یہ کون سا اتفاق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھ سے ملاقات ہی نہیں کروائی، پھر یہ کون سا یہ فیڈریشن کا اتفاق بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھ کے کون سا اتفاق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بے باکی سے اردلی حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر انہیں ساری عمر بھی جیل میں رہنا پڑا تو وہ جبر اور فسطائیت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی جماعتیں ہی متحد رکھ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ 71 میں بھی سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا تو ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتا۔ اگین یحییٰ صاحب، یحییٰ خان مارا گیا کہ وہاں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا، سیاسی جماعتوں کی آواز نہیں سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل، یہ عمران خان صاحب بغیر اس کانفرنس میں بیٹھے، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے، سیکیورٹی سے متعلق اپنا ان پٹ دے رہے ہیں۔ سر آپ بتائیں جیل میں بیٹھا اس بندے کی پاس کیا نظر ہے؟ انہوں نے کہا بلوچستان کے مسائل کے حل پر اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں بنے گی مسائل حل نہیں ہوگے۔ سرفراز بگٹی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، بلوچستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو ملک کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے پالیسیاں بدلیں، اور کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے طے نہیں ہوگا بلکہ اس افریت کا سیاسی حل ہی دیر پا ہوگا۔ سیاسی لوگوں سے بات کی جائے، سیاسی لوگوں سے بات کی جائے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا دوسرا جی، ابھی عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا، یہ علیمہ خان صاحبہ کیا بتا رہی ہے کہ عمران خان نے کہا میری اجازت کے بغیر تحریک انصاف اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ عمران خان کا اخبار اور ٹی وی بند کیا گیا ہے۔ عمران خان کو کمیٹی اجلاس کا بتایا تو اس کا ان کو علم ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کی گفتگو انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے آزادی اتحاد کے لیے کھڑا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا ہے میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں اور میں آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں، ان چیزوں کے لیے کہ اگر یہ مجھے جیل میں رکھتے تو میں ان کا ہر قسم کا ظلم برداشت کر لوں گا اور میں کر سکتا ہوں۔ سر جی مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام دیا۔ صاحب لب لعاب ایک ہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کبھی اس فسطائیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں کبھی بھی فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا، چاہے مجھے کتنا ہی عرصہ جیل میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ مجھے کہنا ٹوٹ گیا، بچ گیا، معافیا مانگدا ہے، کردہ ہو خدا دا واسطہ، خدا دا واسطہ یار اب نکلو ان باتوں سے، نکلو ان باتوں سے۔ اور میں اس کے علاوہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں جی۔ ہاں 2 چیزیں اور اس کے اندر آپ شامل کریں تو صدر سپریم کورٹ بار آپ کو پتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ فلاٹ کافی سین ان کے بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے پر اپوزیشن کو فوری طور پر اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک کے دشمن کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صدر صاحب، ایاز صادق صاحب نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب سے ان کے لوگوں کی آج اجلاس سے پہلے ملاقات کرانے کا، وہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بات کی بات کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر آپ نے بھی وہی کہا جو آپ کو پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ سارے وہ پڑھا ہی بول رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بول رہے، یہی شرجیل محمد بول رہے ہیں جو غدار پتہ نہیں کیا 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 کیا
شر پسند اور پتہ نہیں کون سا ٹولہ یہ سب آج کہتے ہیں عمران خان آج پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے تھا. او بھائی آپ تو شر پسندوں سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، متین حیدر صاحب ہیں، سینئر آدمی ہیں. ان کے مطابق محسن نقوی صاحب نے گزشتہ کئی ہفتے سے قومی منظرنامے سے غائب ہے. واقعی ایسے غائب ہے. ایک تو ماشاءاللہ چیمپئن ٹرافی میں شرمناک شکست بڑا میٹر کرتی ہے. پاکستان کے موجودہ داخلی معاملات اتنا میٹر کرتے ہیں. جعفر ایکسپریس میٹر کرتی ہے. کچھ 56-57 حملے ہو چکے ہیں پچھلے 10-15 دنوں کے اندر پاکستان میں. تو وزیر داخلہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا سر جی، کیا بولے گا؟ ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن متین حیدر صاحب کے مطابق وہ قومی منظرنامے سے غائب ہیں. اور اطلاعات ہے کہ انہیں وزیر داخلہ سے ہٹا کر مزید اہم اور بڑی ذمہ داریاں دینے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کی سیٹ سے ہٹنا چاہتے ہیں. وہ ہے پی سی کا چیئرمین ہی صحیح ہے، ادھر سیلری سوری لے سکون کریں گے، ہمارے باقی میرے کام ہی نہیں ہے. اب اس سے بڑی کون سی ذمہ داری ہے وزیر داخلہ کے بعد؟ کیا ہوگی یار؟ وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ان کو جو ذمہ داریاں ہیں نا ان پر غور کے. کون غور کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب غور کریں گے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. میں نے کہا مرکز اور پنجاب میں بھی اہم تبدیلیوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ متین حیدر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں جی. ادھر یہ وہ اب ذرا میں کچھ دیگر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے ساتھ اسی سارے سینیریو کے اندر جی. سر بہت سی چیزوں کا تو پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو ہی پتہ ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کتنی خوبصورت بات کرتی ہیں سر، بہت ایکٹیو ہیں. انہیں کہ عمران خان 25 کروڑ عوام کی ضد ہے. عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کو آپ کو رہا کرنا پڑے گا، قومی سلامتی کے معاملات میں بٹھانا پڑے گا، کیونکہ عمران خان ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے. انہیں کہ عمران خان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھی ہیں. بلائیں اس شخص کو جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے اور چاروں صوبوں کو جوڑنے کے لیے بیٹھا ہے، جو سب کا نمائندہ ہے. وہ ہر گھر ہر دل میں دھڑکتا ہے. یہ کہہ رہی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ. اور ادھر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ایک تحریک بائیکاٹ ہے پاکستان تحریک کے ساتھ، جس کا کام ہے ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بائیکاٹ کرتے ہیں، جب حکومت میں تھے تب بھی بائیکاٹ کرتے ہیں. چلو یار آپ کہتے تو آپ کی بات خوشی سے مان لیتے ہیں. ادروائز میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو. عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کی نمائندگی اس اجلاس میں ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جانی چاہیے تھی. تبھی کل 14 رکنی کمیٹی کا بتا دی گئی تھی کہ یہ لوگ افراد ریپرزینٹ کریں گے. یہی کام آپ نے پہلے سیاسی کمیٹیوں کے مذاکرات کے دوران کیا، ٹی او آرز کے اوپر کیا. آپ روز وعدہ کرتے رہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتے. مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے یا کیا چیز. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بغیر، نواز شریف صاحب کے بغیر، مریم نواز صاحب کے چلتے اجلاس سے اٹھ جانے کے ساتھ پتہ چل گیا کون کہاں کتنا سیریس ہے. جو آنا چاہتے تھے ان کی بات نہیں مانی گئی، جن کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا وہ آ کے بیٹھ کے چلے گئے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.